بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، میرا نام شفیق الرحمان یوسف زئی ہے اور میرا تعلق ضلع بڈگرام کے تحصیل علائی سے ہے۔ ایک سماجی کارکن ہوں، پچھلے 15-16 سالوں سے اس شعبے سے وابستہ۔ آج جس اہم موضوع کی طرف ہم آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتے ہیں وہ ہے گرین گولڈ، جنگلات، جس سے صوبہ سرحد کے ہزاروں مالکان کی نہ صرف معاشی زندگی وابستہ ہے بلکہ اس کا تعلق براہ راست ہمارے ماحولیات اور ہمارے ایکو سسٹم پہ بھی پڑتا ہے۔ ہم اگر تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھیں تو بدقسمتی سے ہمیں کوئی بھی پالیسی جو کہ فارسٹ کے حوالے سے بنی ہو، اس میں بہت سارے جو دعوے کیے گئے ہیں، جو ٹارگٹس رکھے گئے تھے مالکان کے حوالے سے، وہ کاغذوں کے حد تک تو بہت ہی پرکشش تھے، لیکن عملاً ہمیں اس کا کوئی پھل دکھائی نہیں دے رہا۔ محکمہ جنگلات جو اس جنگلات کے اصل وارث ہیں اور جس کے انتظام و انصرام کے ذمہ داری ان کو سونپی گئی تھی، 18ویں ترمیم سے پہلے وفاقی حکومت کو مداخلت کا اختیار تھا، لیکن 18ویں ترمیم کے بعد محکمہ جنگلات جو ہے وہ کنکرنٹ لسٹ چونکہ نہیں رہی، تو اب اس کا جو مکمل انتظام ہے وہ صوبائی حکومتوں کے پاس آ گیا ہے۔ اور 18ویں ترمیم کے پاس ہونے کے بعد اب صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے متعلقہ صوبوں میں جنگلات کے حوالے سے قانون سازی کرے اور جو لوگوں کے مسائل ہیں اس کی ترقی کے لیے اقدامات اٹھائے۔ اب تک جتنی بھی پالیسیاں بنی ہیں، میں صرف یہ جاننا چاہوں گا، آپ کو یہ بتانا مناسب سمجھتا ہوں کہ کنٹریکٹر پالیسی میں یہ بات غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو میری معلومات ہے وہ یہ کہ سب سے پہلے جو پالیسی آئی تھی جنگلات کی ترقی کے حوالے سے وہ تھی ٹھیکیداری نظام، جو کہ 60 کے دہائی میں غالباً تھا، اور جس کا مقصد اس وقت یہ بتایا گیا تھا کہ یہ سے مالکان کو فائدہ ہوگا، جنگلات کی ترقی ہوگی۔ لیکن اگر یہ بات میں کہوں تو میں بالکل اس میں حق بجانب ہوں کہ اس پالیسی کا جو براہ راست فائدہ تھا وہ میں نام نہیں لینا چاہوں گا۔ اگر ہم تاریخ دے کے ہم ریکارڈ چیک کریں تو چند سفید پوش گرانوں کو اس پالیسی کا فائدہ پہنچا۔ اس کے بعد اس نظام کے فیلور کے بعد ایک اور پالیسی لائی گئی جس میں فوکس بھی زیادہ تھا، وہ تکنیکی حوالے سے کہ جنگلات کی جو نگہداشت ہے یہ تکنیکی بنیادوں پہ ہونی چاہیے، اس کی جو ہارویسٹنگ ہے وہ بھی تکنیکی بنیادوں پہ ہونی چاہیے۔ تو اس کے لیے ایک ادارے کا قیام عمل میں لایا گیا جسے فارسٹ ڈیولپمنٹ کارپوریشن کہتے ہیں۔ ہم نے اپنی زندگی میں اس طرح کی مشینری نہیں دیکھی تھی جو جنگلوں تک پہنچی جنگلات کی کٹائی کے لیے، اور یہ کہا گیا تھا کہ اسے جو اکنامیکل کٹائی ہے اس میں نقصان نہیں ہوگا، جو کہ عام طور پہ جنگلات کی کٹائی میں ضائع ہوتا ہے۔ جو لکڑی ہے اس کو نقصان سے بھی بچانا ہے، اس کا ضیاع بھی روکنا ہے اور مالکان کو زیادہ فائدہ پہنچانا ہے، اور قومی خزانے میں ریسورسز جو ہے وہ بھی زیادہ لانے ہیں۔ لیکن اس پالیسی کے نتائج اگر ہم دیکھیں غیر جانبداری سے، اگر ان کو بھی دیکھا جائے تو اس کے بھی وہ نتائج برآمد نہیں ہوئے جو کہ فورسی کیے گئے تھے اس وقت۔ اس وقت اگر ہم دیکھیں تو ہمیں سوائے چند بڑے بڑے بلڈنگز کے جن کو منسوب کیا جاتا ہے اس نظام سے، اس کے علاوہ ہمیں اور کچھ چیز دکھائی نہیں دے رہا۔ سن 92 سے جنگلات کی ہر قسم کٹائی پر پابندی عائد کر دی اس وقت کی حکومت نے۔ بظاہر ایک اچھا فیصلہ تھا، لیکن میں ایک مالک کی حیثیت سے اور ایک سماجی ورکر کی حیثیت سے اگر یہ کہوں کہ اس پابندی لگانے کے جو مقاصد تھے ہم اس میں 100% ناکام رہے حاصل کرنے میں، اور پچھلے 2-3 دہائیوں میں جنگلات کو جو نقصان پہنچا وہ شاید پاکستان کی تاریخ میں نہیں پہنچا تھا۔ یہ بات آپ سب شاید عیاں ہوگی کہ ان پچھلے 15-20 سالوں میں جو کنسٹرکشن انڈسٹری تھی
اس نے 2 گنا زیادہ ترقی کی ہے، اس کی رفتار میں اضافہ ہوا ہے، اور جو کنسٹرکشن انڈسٹری کی ریکوائرمنٹ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ لکڑی ہوا کرتی ہے، یہ ہم کہاں سے پوری کرتے رہے یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ افغانستان سے نہیں آ رہی تھی، کہیں اور سے نہیں آ رہی تھی، اللیگل کٹنگ جاری تھی جنگلات کی، اور اس کنسٹرکشن انڈسٹری کی ریکوائرمنٹ پوری ہوتی رہی۔ اگر اس کا نقصان پہنچا وہ تو صرف 2 ہی فریقوں کو، چھوٹے مالکان جنگلات کو اور قومی خزانے کو۔ چھوٹے مالکان جنگلات کو اس حوالے سے کہ وہ مجبور تھے، کیونکہ ان کا جو معاشی جو ان کے معاش کا دار و مدار ہے انہی جنگلات سے وابستہ ہے، تو وہ بامر مجبور تھے کہ ان درختوں کو اونے پونے بیچیں۔ اور ٹمبر مافیا بڑا مشہور، بڑا نامی گرامی نام ہے، ان لوگوں کو یہ موقع ملا کہ وہ اس گولڈن اپرچونٹی کو ایکسپلائٹ کرے ٹو دی بیسٹ آف دیئر کیپیبلٹیز، اور یہ سلسلہ ان پچھلے 20-30 سالوں میں یہ چلتا رہا۔ جو اس وقت میں آپ کو چاہیے تو یہ تھا کہ یہ جو 4-5 نظام ہائے جنگلات کے حوالے سے ہم نے چلائے ہیں، حکومت نے مختلف اوقات میں نافذ کیا، ان پہ عمل درآمد کیا، اور ہر نظام فیل ہوا۔ میں اس کا ذمہ دار ٹھہراتا ہوں کہ محکمہ جنگلات کے اندر جس طرح اسٹیبلشمنٹ ہوا کرتی ہے حکومتی سطح پہ، تو محکمہ جنگلات کے اندر جو موجود اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا ذمہ دار میرے نزدیک وہی لوگ ہیں جن کی اطلاعات تک رسائی تھی، جو پروفیشنلز تھے، لیکن انہوں نے پروفیشنل ڈس آنیسٹی کا مظاہرہ کیا ہے، انہوں نے انٹینشنلی وہ بنیادی خامیاں چھوڑی ہیں اس نظام، ہر ایک نظام ہائے میں، جنہوں نے ٹمبر مافیا کو داخل ہونے کا موقع دیا، اور استحصال اگر ہوا تو بیچارے چھوٹے غالب مالکان کا اور قومی خزانے کا۔ اس میں جو میرے نزدیک جو 2 چیزیں تھیں، جو وجوہ بنی، جو 2 کلیدی وجوہ ایک عام مالک جنگل کی حیثیت سے کہ کیوں یہ سارے نظام ہائے فیل ہوئے، ہمارے نزدیک 2 کلیدی وجوہ ہیں اس کے۔ پہلا وجہ یہ کہ اونرشپ کی کمی تھی مالکان کی جانب اور محکمہ جنگلات کی جانب سے۔ دوسری جو کلیدی وجہ وہ یہ کہ جو وسائل چاہیے تھے جنگل سے منڈی تک ترسیل کے لیے، وہ وسائل مہیا نہیں کیے گئے۔ آپ نے اختیار تو دے دیا مالکان کو کوآپریٹو سوسائٹیز میں، آپ نے اختیار تو دے دیا جوائنٹ فارسٹ مینجمنٹ کمیٹیز کے اندر، لیکن یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ غریب مالکان ہے، ایک ایسا مالک جس کی جو لائف سٹائل ہے، جو غربت کے لکیر سے نیچے زندگی بسر کر رہا ہے، جہاں پہ شرح خواندگی نہ ہونے کے برابر ہے، جن کی رسائی وہاں مقامی محکمہ جنگلات کے اہلکاروں تک نہیں، ہم کس طرح سے ان سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ لوگ جنگلات کا نظام و انصرام جو ہے نا خود چلائیں گے، اور ان کے جیب میں 2 روپے تک نہ ہوں؟ وہ وسائل جو جنگل سے لے کر جو مارکیٹ تک اٹھنے والے اخراجات ہیں، ان کا انتظام آپ نے نہیں کیا، ان کا لنک آپ نے نہیں بنایا مالیاتی اداروں کے ساتھ، ان کو وسائل آپ نے مہیا نہیں کیے، تو یہی وجہ بنی ان کی ایکسپلوٹیشن کی، اور ٹمبر مافیا آئی، ٹھیکیدار بیچ میں گھسا، اور اسی سے السٹ جو کٹنگ تھی اس کا روست ہم نہیں رو سکے اور ہم فیل ہوئے۔ ستم بالائے ستم، چاہیے تو یہ تھا کہ ہم جن اپنے کوتاہیوں سے، اپنی غلطیوں سے سبق سیکھتے، مجھ سمیت ہر ڈیولپمنٹ پروفیشنل، ہر حکومتی اہلکار، محکمہ جنگلات سے وابستہ ہر افسر یہ کہتا ہے کہ جی لسن لرنڈ ایک بدنام زمانہ لفظ ہے میرے نزدیک، کہ جی جو غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں وہ ہم نہیں دہرائیں گے۔ اور میرے نزدیک کہ مومن وہ ہے جو 2 مرتبہ ایک ہی جگہ سے نہیں ڈسا جاتا۔ ہم نے کم از کم 5 نظام ہائے دیے جنگلات کے انتظام کے حوالے سے، اور ہر ایک فیل ہوا، ہم نے کسی ایک سے بھی سبق نہیں سیکھا۔ اس کا مجرم کون ہے؟ اس کا فیصلہ تو وقت کرے گا۔ کم از کم میں یہ بات وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم چھوٹے مالکان جنگلات ہرگز نہیں، اس کے مجرم وہ لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ جنگلات میں اضافہ ہو، جنگلات سے ان کے جو اصل اونرز ہیں، جو مالکان ہیں، ان کو فائدہ ہو۔ اگر وہ ایک ایسا شفاف نظام جس میں ان تمام چیزوں کا حل موجود ہو، جن کو اختیار بھی دیا گیا ہو، ساتھ وسائل بھی دیے گئے ہو، تو پھر وہ جو یہ ان کا جو شیئر ہے وہ کہاں جائے گا؟ اور یہ بات بھی میں ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ
کہ محکمہ جنگلات کے بہت سارے افسر، بہت سارے لوگوں کو میری یہ بات ناگوار بھی گزری گی، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ بھی اسٹیک ہولڈرز ہے، وہ بھی شیئر ہولڈرز ہیں۔ موجودہ حکومت نے ان تمام چیزوں سے سبق نہیں سیکھا، اور ایک ایسا کام جو کہ شاید ہسٹری میں، پاکستان کی ہسٹری میں کسی اور حکومت نے نہیں کیا تھا، وہ کریڈٹ اس حکومت کو جاتا ہے کہ ان کو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ جو پہلے 5 نظام ہائے تھے ان کو اسٹڈی کرتے، ان کی میں جو کمزوریاں تھیں، جو کوتاہیاں تھیں، اس سے سبق سیکھتے، اور ایک ایسا مربوط نظام دیتے جس میں لوگوں کی مشاورت شامل تھی۔ اگر نظام لوگوں کے لیے بنایا جاتا ہے، مالکان کے لیے بنایا جاتا ہے، تو پھر تو ان سے لوگ پوچھتے ہیں، یہی ہم نے سنا ہے، یہی ہم نے سیکھا ہے، لیکن وہ بھی انہوں نے نہیں کیا۔ اور پاکستان کے اندر ان کو کوئی ایسا ادارہ، ایسے پروفیشنل نہیں ملے جو ان کو کوئی متبادل دیتے، اور انہوں نے ایک معاہدہ سائن کیا ہے 40 سال کے لیے ایک برطانوی بیسڈ کمپنی، پرائیویٹ کمپنی کے ساتھ، جن کا نام ہے مرلن ووڈز۔ جو کہا جا رہا ہے، جو ہم نے سنا ہے، وہ یہ کہ یہ جو کمپنی ہے، ان کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ یہ جنگلات کی پائیدار ترقی میں اپنا ثانیہ نہیں رکھتی، اور جن علاقوں کا انتخاب کیا گیا ہے اس میں بٹگرام، مانسہرہ، کالا ڈاکھا کے کچھ علاقے شامل ہے۔ ہم نے جو سنا ہے کہ علاج اس جگہ کیا جاتا ہے جہاں پہ کوئی مسئلہ ہو، جہاں کوئی بیماری ہو۔ صوبائی حکومت کو چاہیے تو یہ تھا کہ کوہستان کے جنگلات کو پہلے، اگر انہوں نے دینے بھی تھے، اگر انہوں نے کوئی وعدہ کرنا بھی تھا کسی برطانوی ادارے کے ساتھ، ہم جنگلات کی پائیدار ترقی کے خلاف نہیں، ہم چاہتے ہیں، کیونکہ جنگلات نہ صرف سے ہمارا معاشی وہ وابستہ ہے، بلکہ اس سے یہ ہمارا جو ماحولیات ہے، اس کا براہ راست اثر ماحولیات پہ ہے، اوزون پہ بھی ہے۔ لیکن ہمیں یہ بات نہیں بولنی چاہیے کہ یورپ کی چمنیوں سے اٹھنے والا جو دھواں ہے اس کو اگر ایک طرف رکھا جائے، اور پاکستان میں آخر میں hazara.com.pk کے MD گلفراز خان جدون کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ جو ہمارے کنسرنس ہے وہ ارباب اختیار تک پہنچائے۔